حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نے تکبیر کہی تو دونوں انگوٹھوں کو دونوں کانوں کے برابر کر دیا، پھر آپ نے رکوع کیا، ثم رکع حتی استقر کل مفصل منہ، آپ نے رکوع کیا یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ صحیح ٹھہر گیا۔ کچھ لوگوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے، رکوع میں جانے کی بھی جلدی ہوتی ہے، امام کے پیچھے تو چلو بس نہیں چل رہا ہوتا، اٹھے گا تو اٹھنا ہوگا، اپنی جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تب تو بہت ہی تیز گاڑی چل رہی ہوتی ہے، اور وہ یوں گئے اور یوں اٹھے اور منہ بھاگے تو اس کے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے آدمی۔ ابھی ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست تابعی ہیں، ان کے ساتھ میں حجاج بن یوسف مشہور ظالم ہے، وہ نماز پڑھنے آ کر کھڑا ہو گیا، مطلب دیکھیں ظالم تھا، جابر تھا، نماز وہ بھی پڑھتا ہی تھا۔ نماز ختم ہوئی تو حضرت سعید بن مسیب نے جوتا اٹھا لیا، خائن چور ایسے نماز پڑھتے ہیں، آئندہ دے گا تو جوتا مارا ہوا تیرے منہ پہ، تو ایسی اس کو تنبیہ کی تھی۔ جب وہ حکمران بن گیا، اس وقت وہ حاکم نہیں تھا، تو یہ آپ درس دے رہے تھے، مسجد میں آ گیا اور مسجد میں آ کے کھڑا ہو گیا آپ کے سامنے، کہا آپ نہیں میرے سامنے جوتا اٹھایا تھا نا، یعنی روب دکھانے آیا تھا۔ تو حضرت سعید بن مسیب اللہ کے ولی تھے، نگاہ پر جلال سے دیکھا، فرمایا ہاں میں نہیں کہا تھا اور آج بھی وہی کہتا ہوں، اور تجھے چور کہا تھا، خائن کہا تھا، سب سے بڑا چور حدیثوں پہ بھی آیا نماز کا چور ہے، یعنی جو رکوع سجود پورے نہیں کرتا، پیٹھ سیدھی نہیں کرتا اس کے اندر، اس کو سب سے بڑا چور قرار دیا کہ دوسرا چور تو کسی کا مال چراتا ہے، یہ اللہ کا حق ہے کہ نماز میں سجدے رکوع پورا کرنا، یہ اس کے اندر چوری کر رہا ہے۔ تو آپ نے اس کے سامنے جبکہ وہ حاکم بن کے آیا تھا، فرمایا تھا ہاں میں نے تجھے ہی کہا تھا، تو اب آپ کا روب اس پر طاری ہو گیا اور کہتا ہے ہاں حضور اب تو جب بھی نماز میں ایسا کچھ کرتا ہوں آپ کا جوتا یاد آ جاتا ہے۔ یہاں یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی جوتا اٹھا لیں کہ کوئی ایسی حرکت کر رہا ہوا یوں پڑھتا نماز، آج کل حالات بڑے خراب ہیں۔ پیار سے تو لیکن ہم سمجھا ہی سکتے ہیں اچھے انداز سے، جس سے آپ کے تعلقات ہیں اور ترکیب کے ساتھ، کہ بھئی یہ نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے، جب تم نماز پڑھنے آ ہی گئے ہو تو جہاں 5 منٹ دیے ہیں وہاں 2 منٹ اور دے دو، ہے نا، تو رکوع تو صحیح سے ہو، سجدہ تو ٹھیک ادا سے کیا جائے۔ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رکوع کرنے کا طریقہ ہے نا، اس میں پیٹھ بالکل سیدھی ہونا، رکوع کا ادنا مقدار یہ ہے کہ آپ جھکے تو گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائیں، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے، لیکن پورا کامل صحیح جیسے یہاں بھی بیان ہوا وہ کیا ہے، یہاں تک بیان کیا کہ اگر پیٹھ کے اوپر کوئی پیالہ رکھ دیا جائے نا پانی سے بھرا تو وہ بھی سٹریٹ آپ کے پیٹھ کے اوپر موجود رہے۔ اب یہ والا رکوع کرنے کے لیے تو ذرا جان لگانی پڑے گی، ہے نا، کیونکہ آپ پورا دباؤ دیں گے، اس کے بعد آپ کے پاؤں بھی پورے سیدھے ہو جائیں گے، یعنی سارے جوڑ بالکل پوزیشن بن جائے گی۔ اگر اس طرح سے نہیں بھی کیا رکوع ادا ہو جائے گا، لیکن جو سنت ہے، جو صحیح طریقہ ہے، وہ ادا نہیں ہوگا۔ اور جو بہت زیادہ جلدی ہے، کچھ لوگوں کو ایسے جاتے ہیں اور ایک دم بھاگتے ہیں، تو اس کے اندر اگر ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار بھی رکوع میں نہیں ٹھہرے تو پھر تو آپ کا واجب ہی ادا نہیں ہوگا۔